سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں خلافت و ملوکیت لکھی ہے اس کی کئی وجوہات تھیں، کیونکہ سید صاحب کا موضوع ہی خلافت تھا اور خلافت کا احیاء تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر جماعت اسلامی کی بنیادیں بھی رکھیں، وہاں پر پھر انہوں نے لٹریچر لکھا، ایک سال لٹریچر، اس میں ایک موضوع پھر یہ سیاست کا بھی آنا تھا اور لازمی اس پر کچھ لکھنا بھی ان کو پڑھنا تھا۔ اگر وہ نہ لکھتے تو پھر یہ ایک بہت بڑی مشکل ہو جاتی کہ مسلمان ایک اسلامی تحریک ایک اسلامی نظام کی تو بات کرتی ہے لیکن اسلامی نظام کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتی کہ وہ نظام کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی تو لوگوں نے بڑا شور اٹھایا، مولانا صاحبان جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے، ہر فرقے نے ان کے خلاف کتابیں لکھیں، حتیٰ کہ خلافت و ملوکیت کے بارے میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں بھی شیعوں نے بھی کتابیں لکھی، انہوں نے لکھی امامت و خلافت۔ حسین بخش جاڑا صاحب تھے، ان کی کتاب ہے میرے پاس پڑھی، اس نے کہا مودودی نے تو خنجر گھونپا ہے خلافت و ملوکیت لکھ کر۔ یہ کہتے ہیں نا شیعوں کو خوش کیا ہے، وہ کہتا ہے شیعت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نا مودودی آ گیا، اور شیعوں بچ جاؤ مودودی سے، مودودی نے جو کام کیا وہ تباہی۔ وہ کہتا ہے یہ خلافت کو قائم کرنا چاہتا ہے، ہم امامت کو مانتے ہیں، اس لیے اس نے خلافت لکھ کے نا امامت کے جو اوپر چوٹ لگائی نا، اس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ امامت جاتا رہا۔ بڑی کتاب لکھی، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، وہ جو کہ طالب علم پڑھنا چاہے نا تو اس کو چاہیے وہ خرید کے پڑھے، بڑا علم۔ یعنی یہ ان کا الزام ہے وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ شیعہ کہتے ہیں ہمارے خنجر گھونپ دیا ہے، یہ کہتے ہیں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے لکھا۔ کہاں جائے معتدل آدمی، وہ پریشان ہی رہتا بھی یار میں کیا کروں، میں جس طرف بھی بات کرتا ہوں لوگ۔ جب مولانا اسحاق صاحب کی آئی نا وحدت امت کتاب، تو وہ یہاں پہ ایک مسجد ہے تو لڑکوں نے وہاں جا کر کے دیا ایک شیعہ دوست کو کتاب، تو اس نے کہا کیسا یہ مولوی اسحاق ہے، ایک طرف سے خنجر گھونپتا ہے اور دوسری طرف سے نکالتا ہے۔ وہ بڑے تیز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وحدت امت بیان کیسی کرتا ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، بڑا اچھی بات ہے تھا، او سیدھے سیدھے یہ تو امامت پہ حملہ ہے شیعوں کے سیدھا سیدھا۔ یہ کہتا ہے سب مسلمان ہیں، ہم کیسے ان کو مسلمان مان، جو اصلی شیعہ ہیں وہ آپ کو مسلمان نہیں مانتے، آپ ہی ان کو کافر شافر کہتے ہیں، وہ آپ کو پرانا ہی کہی جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا کافر وہ آپ کو مانتے ہیں نا آپ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں امامت جو ہے یہ نبوت کی طرح کی چیز ہے، جیسے نبوت ہوتی نا اس پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے اور بندہ اس کو نہ مانے تو کافر ہے، اسی طرح علی کی امامت اور اس کی اولاد کی امامت جو ہے نا جو بندہ نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ منصوص من اللہ ہے۔ اور اللہ نے نبی پاک کو پوائنٹڈ کر کے، نبی نے بھی نہیں اپنی مرضی سے کیا، بھی اپنی اولاد کو جاتے وقت کہہ گیا ہے نہ، نبی نے بھی نہیں کوئی اختیار، یہ اللہ نے ہی کہا کہ علی امام ہوگا، اس کے بعد حسن پھر حسین پھر سب 12، یہ اللہ نے پوائنٹڈ کیے ہیں، کسی بندے کی بھی جرت نہیں ہے یہ یہاں تک۔ اور پھر جو نہیں لاتا ہوگا آپ کو مسلمان ضرور گنتے، مومن نہیں آپ ان کے نزدیک۔ مومن کے لیے امامت پہ یقین کرنا بہت لازمی، اس لیے وہ مومن بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں دنیا کے اندر آپ کی مثال سنیوں کی ایسے ہی ہے ان کے نزدیک جیسے آپ کے نزدیک عیسائیوں کی مثال بھی، ان سے لڑکیاں جو ہے نا شادیاں کر سکتے ہیں، ان کی لڑکیوں سے آپ دے نہیں سکتے، ان کو لے سکتے ہیں، اس طرح آپ کے ساتھ بھی۔ یہ میں آپ کو صاف ستھری بات کو، نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم سنی، ہمیں دونوں سے کوئی کام نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، نہ میں مومن وچ مسیتا نہ میں کافر وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون تے بلیا کی جانا میں کون، ٹھیک ہے نا، یہاں وہ معاملہ ہو گیا خراب۔ لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ سنیوں کو سمجھ لینا چاہیے جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ شیعت کا الزام نہ لگائیں ہم پہ، خام خواہ کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں چھوڑتے ہیں، وہ شیعہ آپ کو پہلے ہی فارغ کر چکے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ آپ نے ابھی آ کے ان کو کافر کافر کہنا شروع کیا، وہ پرانا ہی آپ کو مانتے ہیں بھی آپ اس وقت کے ہی کافر ہیں، یہ بات سمجھنے کی۔ بہرکیف جو معتدل لوگ ہیں وہ بھی ادھر بھی موجود ہیں، کچھ ادھر بھی۔ یہ مولانا مودودی کی جو ہے نا میرے پاس خلافت و ملوکیت کا 348 اور 350، مولانا مودودی نے جب ساری بحثیں کر لی نا، اخیر سید کے ہاتھ میں قلم کا تو بادشاہ تھے نا، وہ جب لکھتے تھے قلم ہی ٹوٹ جاتا تھا، کہتے تھے آئے تو مقابلے میں کون لکھتے، بات ہی نہیں کرنے، بڑی مقبول بات۔ انہوں نے کہا کہ اس بحث کو ختم کرنے کے لیے پہلے میں معترض حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک میرا استدلال اور وہ مواد جس پر یہ استدلال مبنی ہے اور وہ نتائج جو میں نے اس استدلال سے اخذ کیے ہیں سب کچھ غلط ہے تو بخوشی اس کی نفی کر دیں، میں نہیں روکتا۔ جو میں نے بنیادیں بنائی تھی کتاب کے شروع میں بھی، اللہ انتخاب کیسے ہونا چاہیے، کس طرح کے انتخاب کے بارے میں اسلام حکم دیتا ہے، ووٹنگ ہونی چاہیے، بیعت کس شے کا نام ہے، اسلام کے روح کیا ہے اس کے اندر نظام حکومت کی، اگر وہ سب چیزیں آپ سمجھتے بھی مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کر ختم غلط کیا تو کہا میں مان گیا ختم کیا، خوشی ہوئی مجھے بڑی آپ کی، آپ قبول کر لیں۔
مگر صرف نفی کر دینے سے کام نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا پھر انکار اکیلا کام نہیں. اب میں کہتا ہوں ان کو